لیکن اس طرح سے چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ڈو دیٹ. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تمہاری محبت قبول کرے گا، بلکہ کیا ہوگا، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. ہاؤ امیزنگ از دیٹ. یعنی ایوری ون کلیمس ٹو لو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اپنے کلیم میں کچھ لوگ سچے بھی ہوتے ہیں اور کچھ جھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان ریٹرن وٹ ڈو وی وانٹ کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کرنے لگے. رائٹ؟ صرف ہماری محبت ایکسیپٹ نہ کی جائے، اس کا اینڈ ریزلٹ یعنی اینڈ گول کیا ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے ان ریٹرن محبت کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. فاتبعونی، اتباع اس کا روٹ لیٹر ہے تابعین، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے قدم پہ قدم رکھ کر چلتے جانا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کے روٹ لیٹر ہے طاعین، کسی کی خوش دلی سے کسی کی حکم ماننا، کسی کا حکم ماننا. اب دیر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اطاعت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حکم دیا جائے اینڈ یو ڈو اٹ. اطاعت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو حکم دیا آپ وہ کرو. قرآن میں جو حکم دیے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حکم دیے گئے ہیں، وہ سب آپ کرتے جائیں. اتباع اس سے ایک سٹیپ اوپر ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکم کا بھی انتظار نہ کرنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ what does other person wants and needs and just keep on doing it. اس میں تو یہی ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اوپر تو یہی بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان کے چہرے کے رنگ دیکھ کر وہ لوگ جان جاتے تھے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں. دیٹ از اتباع. اور جو اتباع ہوتی ہے وہ محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی، ایکسٹریم پیشنیٹ لو کے بغیر نہیں ہو سکتی کسی کی اتباع. اور ہمارے لیے اتباع کیا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی احادیث کہ جو ہمارے پہ حکم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ایون سنت موقدہ بھی نہیں ہیں، ان کو بھی فالو کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اچھا آپ دیکھیں نماز میں اطیع اللہ کیا ہے، اطیع الرسول کیا ہے، رسول کا حکم مانو. انہوں نے کہا فرض نماز پڑھو، آپ فرض پڑھ لیں. اتباع کیا ہے، آپ سنتیں بھی پڑھیں، نفل بھی پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی اتباع کریں. اور اتباع کا صحابہ کرام کی اتباع کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ صحیح کرتے کا بٹن کھلا ہوا دیکھا تھا. انہوں نے ساری زندگی، جب ان سے ملے تھے تو کرتے کا بٹن نہیں لگا ہوا تھا، تو انہوں نے ساری زندگی کرتے کا بٹن نہیں بند کیا. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ملے تو وہ کھانا کھا رہے تھے اور سالن کے اندر سے کدو کے قطلے ڈھونڈ رہے تھے. یعنی سالن بہت لمبا ہوگا نا، بہت لمبا شوربہ نہیں ہوتا جیسے ہم بناتے ہیں کبھی کبھی جب کسی کو بلانا ہو گھر پہ، تو اس کے اندر کدو کے قتلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کدو آپ کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ویسے یہاں پہ ملتا ہے بہت ہی دیسی سٹورز میں کم ویسے ملتا ہے، آپ کی یہ لو فرنس وغیرہ پہ نہیں ملتا. تو اس کے اندر بہت ہی تھوڑے سے ہوں گے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈھونڈ رہے تھے. تو وہ ساری زندگی وہی سالن کھاتے رہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ وہ جب سفر پہ نکلتے تھے تو اسی جگہ سے گزرتے تھے، یعنی وہی فٹ سٹیپس فالو کرتے تھے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اور وہیں پہ اپنی سواری کو روکتے تھے، اسی درخت کے نیچے بٹھاتے تھے، ہر چیز وہی کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو. یہاں تک کہ امیزنگلی کچھ ہمارے پاس حدیثیں بھی ایسی ہیں کہ جس کے اندر صحابہ کرام نے اتنے پیار سے حدیثیں سنائی ہیں جو مجھے اتنی فیسنیٹ کرتی ہیں کہ جیسے کہ حدیث ہے ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو آخری آدمی جنت میں داخل ہوگا، آخری آدمی، لمبی حدیث ہے، کیسے وہ پہلے جہنم سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے باہر کھڑا کر دے گا، تو وہ کہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جہنم کی جو آگ آتی ہے مجھے، تو آپ مجھے میرا منہ جو ہے وہ جنت کی طرف پھیر دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا لیکن اس کے بعد تم کچھ نہیں مانگو گے، تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا. پھر وہ جنت کا طرف سے اللہ تعالیٰ اس کا منہ پھیر کے جنت کی طرف کر دیتے ہیں اس کا منہ. کچھ عرصے کے بعد تو وہاں رہتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت کے دروازے پہ پہنچا دے، بس میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. پھر وہ جنت کے دروازے پہنچا دیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ پھر دعا مانگنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دروازے پہ تو آئی گیا اور مجھے جنت کے اندر ہی لے جا، کہ میں اتنا مجھے برا فیل ہوتا ہے کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور اندر نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں کہ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم کبھی کچھ نہیں مانگو. بہرحال وہ حدیث اس طرح ہے کہ جب وہ آخری دعا جب مانگتا ہے نا، جب وہ جنت کے اندر پہنچنے کی دعا مانگتا ہے نا، تو حضرت عبداللہ بن عمر حدیث سنا رہے ہیں اور وہ ہنس پڑے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنسے؟ تو کہتے ہیں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا رہے تھے تو وہ ہنسے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہنسے اس آدمی کے اوپر. سمجھ میں آئی؟ تو یعنی حدیثوں کے سنانے کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں اتباع کے ایک ایک چیز اپنا وہی حال حلیہ بنا لینا، وہی طریقہ زندگی بنا لینا، وہی پسند ناپسند. آپ سوچیں نا محبت میں انسان کس لیول تک جاتا ہے، تو دیٹ از اتباع. اور ہمیں کیا حکم ہے کہ فاتبعونی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. یغفر لکم، اور وہ معاف کر دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انتہا غفور الرحیم ہے. اطیع اللہ،
اطیع اللہ کا جو ورڈ ہے نا وہ قرآن میں آلموسٹ 30 ٹائمز آیا ہے. 30 ٹائمز آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے. تو آپ سوچیں ذرا کہ قرآن کا تو ایک حکم جو ہے وہ بھی نہ ماننا اور نہ اس پہ چلنا گناہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا کس قدر, یعنی اب وہ لوگ جو کہتے ہیں اٹ از ویری ویری امیزنگ فار دوز پیپل جو یہ کہتے ہیں کہ جی حدیث پر ہمارا ایمان نہیں ہے, وی ڈونٹ بلیو ان حدیث. تو پھر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اطیع اللہ اطیع الرسول کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک کوشچن کہ پھر مطلب اطیع اللہ ہی ہوتا نا, اگر قرآن کا حکم ماننا تو خالی اطیع اللہ ہوتا, اللہ کا حکم مانو جو قرآن میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہاں ہے؟ وہ تو حدیث میں ہے, حدیث تو ہم مانیں گے ہی نہیں, تو پھر ہم یعنی اس حکم کی ہم تعمیل کیسے کریں گے؟ ویری لاجیکل کوشچن, یعنی کسی سے بھی پوچھیں کہ اس کا کیا ہے ایکسپلینیشن, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دے وڈ بی ایبل ٹو گیو یو اے سیٹسفائنگ ایکسپلینیشن. نمبر 2, جو اتباع ہے وہ قرآن سے کبھی ہو سکتی ہے؟ قرآن میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حضرت موسیٰ کی زندگی لکھی ہوئی ہے, ان کی اتباع زیادہ آسان ہے. آپ اتباع حدیث کے بغیر کیسے کریں گے؟ آپ سیرہ کے بغیر اتباع کیسے کریں گے؟ تو یہ کہہ دینا کہ حدیث تو جی 200 سال بعد لکھی گئی اور ہم حدیث پہ مانتے نہیں ہیں, تو آپ قرآن کے حکموں پر ہی نہیں چل سکتے اگر آپ حدیث کو نہیں مانیں گے. تو الحمدللہ اس آیت سے خاص طور پہ جو ہے نا وہ اتھارٹی آف حدیث جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے, اس کا پروف ہے یہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا, وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو, پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا. اب یہاں سے ایک زبردست کہانی شروع ہونے والی ہے حضرت مریم کی, اور اس سے بھی پہلے ان کی ماں کی. ون امیزنگ وومن جو حضرت مریم کی ماں تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایسی ماں بننے کی توفیق عطا فرمائے. وہ نہ نبیہ تھیں, وہ نہ آپ سوچیں کہ کوئی اتنی بھی, یعنی ان کا قرآن میں ان کا نام نہیں ہے, حدیث میں بھی ان کی ایکسپلینیشن نہیں ہے, لیکن ان کی وجہ سے پوری ایک نسل چلی ہے, اس کا نام ہے آل عمران. حضرت مریم کے والد کا نام تھا عمران, اور آل عمران جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد عیسائیوں کی جتنی نسل ہے اس کو آل عمران قرآن میں کہا گیا. تو آپ سوچیں کہ اس عورت کی وجہ سے اتنا اس کا ذکر خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کیا ہے, اور ایک ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے ہمیں اتنے لیسنز ملتے ہیں کہ ہم اگر اپنی زندگی میں ان کو 2-4 کوئی اپنا لینا تو وی وڈ بیکم اے ویری گڈ مدرز. تو کیا ہوا؟ ترجیح دی, ہم نے آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. ایک سلسلے کے لوگ تھے, دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے, یعنی آپس میں یہ کنیکٹڈ تھے ون وے اور دا ادر. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ اے میرے پروردگار, میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں. یہ خاتون جو تھی ان کا نام حنا لکھا گیا ہے تاریخی کتابوں میں, اور یہ بیوہ تھیں, ان کے ہسبینڈ فوت ہو چکے تھے اور یہ پریگننٹ تھیں, اور انہوں نے سوچیں پریگننٹ ہوتے ہوئے, اور ان کا کوئی زیادہ, ان کی اولاد اور کوئی نہیں تھی, واحد فرسٹ ٹائم یہ پریگننٹ ہوئی تھی, اور ان کی کوئی بہت زیادہ سپورٹ بھی نہیں تھی, نہ فیملی کی نہ کچھ. ان کی بہن تو تھی الحمدللہ جو زکریا ان کے بہنوئی تھے, لیکن بہت ویل آف نہیں تھیں, اور ان کے بارے میں جو ذکر ہمیں بائبل سے ملتا ہے بہت ہی نیک عورت تھی. اب سوچیں ذرا آپ کہ ان کے کہتی ہے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو اللہ کی نظر کر رہی ہوں, یعنی اس کو میں اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں, اور میں میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو تیری ہی نظر کرتی ہوں, وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا, میری اس پیشکش کو قبول فرما لے. آپ نے نوٹس کیا ہے کہ ہم ابھی تک جتنے نبیوں کے اور نیک لوگوں کے کام پڑھتے ہیں وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں, ہم جو روزے رکھتے ہیں, ہم جو بھی دورہ قرآن پر آتے ہیں, یہ صرف ہماری آنیاں جانیاں ہی نہ ہوں, ہماری کارگزاریاں ہی نہ ہوں, یہ اللہ کی نظر میں قبول ہوں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور کسی بھی عمل کی قبولیت کی کیا 3 شرائط ہیں؟ ایمان, اخلاص اور سنت. ہمیشہ اس کو رٹ لیں آپ, ایمان, اخلاص اور سنت. ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے, اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہو رہی, آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تب قبول نہیں ہے, اور سم ٹائمز آپ وداؤٹ تھنکنگ بھی کر لیتے ہیں, اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو ایمان, اخلاص جس میں نیت ہے اخلاص, اور نمبر 3 سنت. ان تینوں کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا, ایمان, اخلاص اور سنت. تو آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ڈرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. اب ہمیں چلو الحمدللہ ہم کہتے ہیں ہمیں ایمان بھی ہے, سنت کے طریقے سے بھی ہم سم ٹائمز کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں ہماری نیتوں کا پتہ نہیں ہوتا, اس لیے اپنی نیت کو بار بار خالص کریں. اور نیت کو خالص کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کام کو شروع کرنے سے پہلے ٹاک ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ.
اللہ تعالیٰ I'm doing this for you, only for you. اور انسان کی نیتیں تو ایسی ہیں کہ جو بار بار چینج ہوتی ہیں. تو آپ بار بار اللہ سے بات کریں اور بار بار اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ I'm doing it only for you. تو نیت کو بار بار خالص کریں. تو وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ میری اس پیشکش کو قبول فرما, تو سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے لڑکی پیدا ہو گئی تو انہوں نے کوئی بہت شور نہیں مچایا کہ ہائے اللہ میری تو لڑکی پیدا ہو گئی اور میں نے تو یہ نیت کی تھی, اب میرا کیا بنے گا اور میں اس کو کیسے اللہ کے راستے میں دوں گی, اور لوگوں سے جھگڑے یہ وہ. اللہ سے خاموشی سے بات کر رہی ہیں. شی از ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں اللہ کے راستے میں اس کو دوں گی, لیکن اب کیونکہ بچیوں کو اللہ کے راستے میں ڈیڈیکیٹ کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ظاہر ہے کہ مسجدیں اور اس زمانے کے ہیکل اور زمانے کی عبادت گاہیں جو ہوتی تھیں وہاں پہ سارے مرد ہوتے تھے, وہی اس کے کیئر ٹیکر ہوتے تھے. تو وہ انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہوگا کہ میں مطلب لڑکی کو دے دوں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ, اچھا یہ جو کانورسیشن ہوتی ہے نا اللہ کے ساتھ, یہ الہامی شکل میں ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہر عام انسان کے دل میں بھی الہام ڈالتے ہیں. کبھی کبھی ایون وہ الہام ہم خود فیل کرتے ہیں, ہم سنتے ہیں, کبھی کبھی اتنی کلیئر وہ ساؤنڈ آتی ہے ہمارے دل کے اندر کہ وی ایکچولی لسن ٹو اٹ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کے دل میں, اس عورت کے دل میں یہ ڈالا. جو بات اللہ تعالیٰ نے کی وہ بہت ہی پیاری ہے. یعنی اب یہ اس میں عربی کے جو ورڈز ہیں نا دے آر جسٹ امیزنگ. فلما فدعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. جب اس نے پیدا کیا اس بچی کو, یعنی جب ڈلیوری ہوئی تو اس نے اپنے رب سے کہا کہ میں نے تو بچی پیدا کر دی ہے. واللہ عالم بما وضعت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ بہت بہتر جانتے ہیں تم نے کیا پیدا کیا. یعنی وہ اللہ کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ میری تو بیٹی پیدا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ بہت زیادہ عالم, اللہ جانتے ہیں تم نے کیا پیدا کیا ہے. اور نہیں ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. بہت ہی خوبصورت فیمنسٹ فریز ہے یہ قرآن کے اندر. جو بھی یہ کہتا ہے نا کہ اسلام میں عورت کی کوئی جگہ نہیں ہے یا عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے, یہ جو فیمنسٹ موسٹ فیمنسٹ دنیا کا کوئی فیمنسٹ کوئی بھی اور فریز جو ہے وہ اتنا فیمنسٹ نہیں ہو سکتا ان اے پازیٹیو سینس. آپ کو معلوم ہے فیمنزم تو بہت ہی نیگیٹو چیز بن چکی ہے, یا ایون جو بگن وتھ کبھی کوئی بہت پازیٹیو چیز نہیں تھی وہ. لیکن یہ آپ دیکھیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اب جس طرح یہ کنسٹرکٹ ہوا ہے نا فریز, اس کے کہنے کا اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی لڑکا لڑکی جیسا ہو ہی نہیں سکتا. ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. اور ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو لڑکی سمجھ کر یا عورت سمجھ کر بڑا ہی اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو عورتیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے, یا بہت سارے کام اللہ نے واقعی مردوں کے لیے ہی رکھے ہیں اور وہ نہیں سچتے ہیں, لیکن ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. شاید ہماری اسٹینڈنگ نہیں ہے, ہمارے میں اتنی عقل نہیں ہے, ہمارے میں اتنی کرج نہیں ہے. نیور گیٹ ڈسہارٹڈ بائی اینی آف دیز تھنگس. جو اللہ نے عورت کو دیا ہے وہ کسی مرد کو نہیں دیا, اینڈ وی شوڈ بی ویری گریٹفل اینڈ پراؤڈ آف دیٹ. بٹ دیٹ ڈز ناٹ میک اس superior than men اور equal to men. ہم ایکول ہیں ایز اے ہیومن بینگ, لیکن ہمیں وہ برابری کا جو ہے نا وہ اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے. اللہ نے کسی جگہ عورت کو زیادہ رتبہ دیا ہے, کسی جگہ مرد کو زیادہ رتبہ دیا ہے. کچھ چیزیں مرد کو زیادہ دی ہیں, کچھ چیزیں عورتوں کو زیادہ دی ہیں. نہ مرد کوشش کریں عورت بننے کے کہ وہ کبھی نہیں بن سکتے, نہ عورتیں کوشش کریں مرد بننے کی کہ وہ کبھی نہیں بن سکتی. لیکن یہ اتنا خوبصورت اور کوئی لڑکا ہو ہی نہیں سکتا لڑکی جیسا. وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مریم, اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم. وَإِنِّي, اور اب ان کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کا نام جو ہے مریم رکھتی ہوں. بڑا ہی پیارا نام ہے جو رکھا انہوں نے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے مطلب اس عورت نے, کس نے, حنا جو تھی حضرت مریم کی ماں, انہوں نے کہا میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور میں اسے دیتی ہوں اعیذها بک ذریتها من الشیطان الرجیم. اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے پناہ دے کر میں تیرے حوالے کرتی ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان ہر بچے کو نا پنچ کرتا ہے, لیکن حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کر سکا تھا, کیونکہ انہوں نے خاص طور پہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی سپردگی میں دیا تھا شیطان کے شر سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری بھی جب اولاد ہو اور ڈلیوری ہو, یا ہمیں لوگوں کو سکھانا چاہیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے اوپر ضرور پڑھنا چاہیے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَتًا حَسَنًا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آرام سے لکھ سکتے تھے ایک ورڈ فَتَقَبَّلَهَا, میں نے اسے قبول کر لی اس کی بیٹی. آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اتنا امپورٹنٹ اور اتنا قیمتی, اتنا ویلیوبل ہے کہ کچھ بھی اس میں سے ایک زیر زبر پیش بھی ایکسٹرا نہیں ہے. لیکن اللہ نے کتنے ورڈز صرف اس عورت کے لیے یوز کیے کہ میں نے کس طرح اس کی اس قربانی اور ڈیڈیکیشن کو قبول کیا. فتقبلها, میں نے اسے قبول کر لیا. ربها, اس کے رب نے. بقبول حسن, بہترین طریقے سے قبول کیا, کیونکہ بہترین جو اس نے ڈونیٹ کیا تھا اللہ کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا وہ بہترین تھا.
آپ کا صدقہ بہترین ہو تو قبول بھی بہترین طریقے سے ہوتا ہے. جسے کہتے ہیں نا جس حساب سے, جس نیت سے اور جتنی ویلیو کا آپ صدقہ کریں گے, ویلیو ناٹ ان دا آئیز آف دنیا, ان دا آئیز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب دو لوگ ہیں اور ان کے پاس, سوچے ذرا کہ جب ڈونیشن مانگی جاتی ہے تو ایک کے پاس اس کی پرس میں $500 پڑے اور وہ اس میں سے لیٹ سے $50 نکال کے ڈونیٹ کر دیتی ہے. ایک بندی کے پرس میں ہیں ہی, اور میں یہ مطلب صرف پرسوں کی بات نہیں کر رہی, ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے پاس تو پرسوں میں ویسے ہی پیسے نہیں ہوتے, لیکن مطلب کہ اس کے پاس ہیں ہی اتنے پیسے, اس کے پاس ہیں ہی $20 اور اس میں سے وہ 10 دے دیتی ہے. کس کی قبولیت کی زیادہ بہتر ہے, تو کس کی قبول زیادہ ہوگی؟ $10 والے کی, حالانکہ اس نے 50 دیے, اس نے 10 دیے. تو یہ جس طرح کی نیت اور اہمیت اور ویلیو کو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی چیز دیتے ہیں, جس طرح یہ بندی بیوہ تھی, کوئی اس کا تھا نہیں آگے پیچھے, کوئی بہت زیادہ اس کے سپورٹ نہیں تھی فیملی میں, اور اس کا ایک ہی اس کا بچہ ہوا, وہ اس نے اللہ کو دے دیا. عورت ہوئی اور پھر بھی وہ نہیں رکی. اب آپ سوچیں ذرا کہ بچی پیدا ہوئی, شی کوڈ ہیو سیڈ کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو لڑکے کا ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں اس کو آپ کے لیے جو ہے وہ سیکریفائس کروں گی, میں بیٹی کو کیسے کر سکتی ہوں؟ آج کل کے زمانے میں بیٹیوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, تو دیٹ وڈ لک آڈ اینڈ آئی کی ناٹ ڈو اٹ. ہزار بہانے بنا کے, یعنی جب اس نے نیت کی تھی تو لڑکے کی تھی نا, اب لڑکی ہوئی تو آرام سے وہ پیچھے ہٹ سکتی تھی کہ نہیں؟ وہ نہیں ہٹی. اس نے کہا لڑکی ہو یا لڑکا, میں نے اللہ کے نام پہ جب سیکریفائس کرنا ہے تو اس نے کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے جب قبول کیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا, پھر ہم نے نہ صرف اس کی اس قربانی کو قبول کیا بلکہ ہم نے اس کو بڑھایا, اس کو اگایا, اس کو بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا. جس کا مطلب انبتہا کہ نباتات کا ہوتا ہے نا کہ اگنے والی کوئی چیز جو بیسٹ طریقے سے اگ رہی ہو, یعنی وہ پھر لڑکی عام لڑکی نہیں بنی. وہ کون بنی؟ حضرت مریم علیہ السلام. وہ حضرت مریم علیہ السلام بنی, اتنی اونچی وہ گئیں. آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس کے بعد ان کی طرف سے پوری ایک امت چلی, نصارہ کی امت جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی وجہ سے چلی. اور کیا ہم بھی اپنے بچوں کو اللہ کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں؟ ہم مسجدوں میں بھیج دیں ان کو, کسی خانقاہ میں. ویسے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو کس طرح کے بہت ہی بری رسومات اور عجیب قسم کی ٹریڈیشنز ہیں کہ بچوں کو جو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے بچے کو دین کے لیے, یعنی اس کے لیے دنیا سے زیادہ اس کے دین کی فکر کروں گی. آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے لیے جو دنیا لکھ دی گئی ہے اس سے زیادہ ان کو ملے گی نہیں, آپ جتنی مرضی کوشش کریں, اور جتنی دنیا لکھ دی گئی ہے اس سے کم انہیں ملے گی نہیں, آپ جتنی مرضی ان کو دنیا سے روکیں. اگر آپ کے بچے کی قسمت میں, یعنی اگر $90,000 جو ہے وہ پر ایئر کا وہ لکھی ہوئی ہے اس کی انکم, وہ کم نہیں ہو سکتی چاہے آپ نے اس کو امام بھی بنا دیا مسجد کا. وہ لکھ دی گئی ہے اور کبھی کم نہیں ہو سکتی. لیکن ہاں آخرت جو ہے اور دین جو ہے وہ ہماری کوششوں پر ڈیپینڈنٹ ہے. بچوں کو ہم نے دین کتنا سکھایا, ان کو دین میں کتنا آگے بڑھایا, وہ ہماری کوششوں پہ ڈیپینڈنٹ. ہمارا مسئلہ کیا ہے, بچوں کو صرف دنیا میں لگایا ہوا ہے اور صرف دنیا سکھاتے ہیں, اور کہ جی ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں. یہ اچھی بات ہے, یہ ضرور کریں, اس میں کوئی آپ کو نہیں روک رہا, لیکن ساتھ ہی ان کی دین کی بھی فکر کریں. ان کی دین کی بھی فکر کریں کہ انہوں نے دین کتنا سیکھا, انہوں نے قرآن کتنا سیکھا. اب رمضان کا مہینہ ہے, الحمدللہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو, پہلا روزہ الحمدللہ. اور Did anyone feel yesterday night کہ کوئی ایک اسپیشل چیز ہوئی تھی مغرب کے وقت؟ Did you hear the sound? Did you see the doors opening, gates of heaven opening? آپ نے محسوس کیا؟ رات کو جو لوگ تراویح پڑھنے گئے ہوئے انہوں نے ضرور تھوڑا سا محسوس کیا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا یا کائنات, یونیورس کے اندر فزیکل چینجز ہوتی ہیں رمضان میں. It's not just the feeling. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ جب جنت کے دروازے کھلتے ہوں گے تو وہاں سے کیسی ہوائیں دنیا میں بھی تو پہنچتی ہوں گی, اس کی کیسی ایک فیلنگ ہے جو دنیا میں پہنچتی ہوگی. ٹرائی ٹو فیل دیٹ. واقعی جب رات کو نکلیں اور آپ آسمان کو دیکھیں یا دن میں بھی نکلیں الحمدللہ, تو محسوس کریں کہ اس وقت جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور رحمتیں برس رہی ہیں. اور اگر آپ فیل کرنا شروع کریں گے نا, سچ کہہ رہی ہوں, یو ول فیل دیٹ. آپ کو میں جب ہوتا ہے نا کوئی دھیان ڈلوا دے اس طرف تو انسان سوچنے لگتا ہے اور واقعی کہتا ہے ہاں یہ بات سچ تھی. فیل کریں رمضان, اٹس ناٹ لائک این آرڈینری منتھ, نہیں ہے یہ عام مہینوں جیسا, یہ خاص مہینہ ہے. اتنی حدیثیں ہیں اس کے اوپر کہ یہ مہینہ جو تمہارے پہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے, یہ مہینہ ایسا ہے, یہ مہینہ ایسا ہے, اس مہینے میں رحمتوں کی بارش ہے اور شیطان جگڑ دیے جاتے ہیں اور کیا کیا. اور اس کے بعد قرآن, شہر رمضان الذی انزل القرآن, رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا تھا. تو رمضان از اے ویری اسپیشل منتھ. فیل اٹ اینڈ ڈیل ود اٹ.
اکارڈنگلی. تو رمضان کا مہینہ اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, آپ کے گھر میں جو بھی کوئی ہے, ضرور دن میں ایک مرتبہ, افطاری سے پہلے, سحری کے بعد, اینی ٹائم, اور آہستہ آہستہ کہنا شروع کر دیں. ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہلی دفعہ جب کہتے ہیں نا, کوئی نہیں مانتا, نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم نے آفس جانا ہے, نہیں ہماری نیند پوری نہیں ہوئی. کیپ آن آسکنگ, کیپ کنٹینیو ٹو آسک. نہیں ایک دن بیٹھ جاتے ہیں, ہفتے کے ہفتے بیٹھ جاتے ہیں, سنڈے کو بیٹھ جاتے ہیں, کوشش کریں اور پوری فیملی مل کر بیٹھے, ایک سورت, ایک آیت, کوئی ایک حدیث, اور کوشش کریں جو سب سے ینگ ہے گھر میں وہ پڑھے اور سب ڈسکس کریں, اس میں سے لیسنز لیں. آپ کو لگے گا لو جی فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, کسی نے کچھ سنا نہیں, کوئی آن کر رہا تھا, کسی نے غور سے سنا نہیں. اللہ کی محفل میں برکت نہ ہو, اللہ کی بات آپ کے گھر میں کی جائے اور اس میں سے کوئی پازیٹیو چیز نہ نکلے. پلیز پلان اٹ اینڈ ڈو اٹ. تو اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا, یہ ہے آپ کی ڈیڈیکیشن ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ فار یور کڈس, کہ آپ اپنے بچوں کو کتنا آپ اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. زکریا جو ان کے خالو تھے وہ تھے ان کے کیئر ٹیکر. اب وہ ادھر چلی گئی ہیں ہیکل کے اندر, محراب میں جہاں پہ وہ بیٹھ کے, ان کا ایک الگ حجرہ تھا, پردے لگے ہوتے تھے, وہ اس کے اندر بیٹھا کرتی تھی اور صرف اللہ کی عبادت کرتی تھی. وہ زمانے فرق تھے, تب شریعت میں یہ جائز تھا, اب یہ جائز نہیں ہے. کہ ایون امام مسجد بھی جو ہیں ان کے لیے بھی یہ مطلب کہ 100% وہ بھی ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور صرف اللہ کی عبادت کرتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یعنی کہ جو نکاح نہ کرے وہ میری سنت سے ہٹا, اور جو میری سنت پہ نہیں چلا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. یعنی عبادت کرنا اور پھر نفس کا بھی خیال کرنا اور روزے رکھنا اور روزے چھوڑنا بھی, نکاح کرنا بھی اور اپنی یعنی زندگی کو انجوائے کرنا, یہ سب پر فرض ہے اسلام میں. ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ٹوٹلی اللہ کے لیے کسی خانقاہ میں جا کے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. The last time that happened was with Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ گئے تھے جب غار حرا میں بیٹھے تھے, تب تک یہ جائز تھا. جب سے نئی شریعت اتری ہے یہ جائز نہیں ہے. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا. وہ پوچھتا, مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی, اللہ کے پاس سے آیا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. آپ امیجن کریں وہ چھوٹی سی بچی, اور کہتے ہیں کہ صرف 12-13 سال کی تھی when she got pregnant, سبحان اللہ, اور 13-14 سال کی تھی probably. تو آپ سوچیں کہ زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ بے موسمی پھل ہیں. ویسے تو آپ کوئی کینیڈا بھی آئے تو دیکھ سکتا ہے بے موسمی پھل, اور کوئی پوچھے کہ کہاں سے آیا تو ہم کہتے ہیں او جی یہ تو نکراگوا سے آیا ہے, یا یہ تو میکسیکو سے آیا ہے. ہم نہیں کہتے اللہ کے پاس سے آیا. تو ان کے پاس بے موسمی پھل ہوتے تھے, اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ بڑی اور چیز تھی جہاں پہ کوئی آپ کی ایسی یعنی ٹرانسپورٹ کے مسئلے اور اس طرح کے نہیں تھے. تو جب جاتے تھے ان کے حجرے کے اندر تو وہاں پہ ایسے پھل اور ایسا رزق ہوتا تھا, تو پوچھتے تھے کہاں سے آیا. تو وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ میں تو رات کو سوئی ہوئی تھی اور ایک دم سے اتر آیا تھا اور ایک فرشتہ آتا ہے جو مجھے دے جاتا ہے اور یہ اور وہ. She just said اللہ کے پاس سے آیا. اور سم ٹائمز یو نو the very small answer is good enough. It suffices. کبھی کبھی, اور ہم لوگ نا بہت ساری کبھی کبھی ایکسپلینیشنز میں چلے جاتے ہیں, اور یہ خاص طور پہ عورتوں کی عادت ہے. تو یہ ایک بات پوچھ لے بس اس کے بعد وہ جائے کہاں. وہ شروع ہوتے ہیں ہم لوگ ایکسپلینیشن دینے کہ یہ ہوا تھا نا, فلاں ہوا تھا, اور وہ پتہ ہے نا میرے خاندان میں ایسے ہوتا ہے اور پھر ایسے. تو وہ اگلا بندہ بیچارہ پتہ نہیں وہ کہتا ہے میں کیوں کسی بات پوچھ لی میں نے. تو جسٹ عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی چھوٹے سے آنسر میں ہر چیز پوری کر دیتے. تو کہتی ہیں اللہ کے پاس سے آیا. آگے کہتی ہیں اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا, اے پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر, تو ہی سننے والا ہے. اب حضرت زکریا علیہ السلام بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے, 100 سال کے ارد گرد, یعنی کہتے ہیں 100 سے بھی اوپر یا اس سے کچھ نیچے تھے. اور ان کی بیوی جو تھی وہ بانجھ تھی, وہ اتنی بوڑھی ہو چکی تھی, اور ویسے بھی وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی پیدائشی یا ان کی کوئی ایسی بیماری تھی, she could not bear children. لیکن آپ حضرت زکریا علیہ السلام, اینڈ the lesson that we learn from his supplication, حضرت زکریا کی دعا سے ہمیں 3 جو چیزیں ہیں, 3 بڑے لیسنز ملتے ہیں. ایک تو نمبر 1, جب بھی کبھی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں, جب بھی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو فوراً اپنے لیے بھی دعا مانگیں. ہمیں کیا ہوتا ہے, ہم اسی کی جلن اور حسد اور سڑن میں نہ بیٹھ جاتے ہیں, ہائے ہائے دیکھو اس کے پاس تو یہ چیز ہے اور یہ اور وہ ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پوری سٹوری سنائی تھی کہ وہ محنت کر کر کے اس نے کہا کہ اس کے پاس سے وہ چلی جائے. یہ ہمارا حال ہے. کسی کو دیکھ کے ہمارے اندر جو حسد پیدا ہوتا ہے اس کا بڑا ہی اچھا علاج ہے, اپنے لیے دعا مانگ لیں. کسی کے پاس پیسہ اچھا ہے, کسی کی گاڑی اچھی, کسی کا گھر اچھا ہے, ایون دین میں کسی کے بچے بہت نیک ہیں, کسی کو کچھ بھی ملا ہے, تو اپنا وہ حسد اور جلن ختم کرنے کی بجائے, مطلب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے آپ اپنے لیے دعا مانگ لیں. تو دوسرے کو کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اور اپنے لیے دعا مانگ لیں, وہی یا اس سے بھی بہتر. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات ہے کہ انسان کو جب انسان اللہ سے مانگے, جب بھی انسان کو نا کبھی بھی کوئی چیز آپ کو ہٹ کر جائے, جب کہتے ہیں وہ وقت, وہ مومنٹ جب آپ کا دل نرم ہو, دل شیک ہو جائے,
خوف کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ان آ جاتا ہے نا دل, تو اس وقت دعا مانگیں, وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے, ضرور قبول ہوتی ہے وہ دعا. کبھی بھی آپ کو ایک دم سے, یعنی لیٹس سی باہر ایک دم زور کی آواز آئے, فوراً اپنے لیے دعا مانگ لیں, کیونکہ وہ دل ایسا ہوتا ہے, اس وقت وہ مومنٹ ہوتا ہے جب آپ کا دل نرم ہوا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت ہی قریب ہوتے ہیں. ایون محبت میں, ایون کسی کی چیز کو دیکھ کے, یا آپ دکھی ہیں یا آپ اتنے خوش ہو گئے ہیں, ڈو دعا, وہ مومنٹ دعا کے قبول ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا, وہ دیکھ کے, اور اسپیشلی یہ دیکھ کے کہ بھئی اتنی سی بچی کے پاس اتنے پھل پڑے ہوئے ہیں, اور جیسے کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا, تو وہ ضرور ایموشنل ہو گئے ہوں گے بہت زیادہ, تو انہوں نے فوراً دعا مانگی. نمبر 3, اللہ سے دعا کبھی یہ سوچ کر نہ مانگے کہ دیٹس امپاسبل, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ جی یہ کیسے ہو سکتا. ہم وہ دعائیں مانگتے ہیں, سب اپنی اپنی دعاؤں پہ اس وقت غور کریں, ہم وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ جو ہمیں نا, جو خود ہمارے لیے ڈویبل ہوتی ہیں, جن کی ہمارے پاس سولوشنز ہوتے ہیں, ہمارے پاس پوری پلاننگ ہوتی ہے نا, ہم بس وہ دعا مانگتے ہیں. کبھی بھی اس سے بڑھ کر دعا نہیں مانگتے. ہمارے اتنے ہم ٹنل ویژنڈ ہیں, ہم اتنے نیرو مائنڈڈ, ہماری سوچیں اتنی چھوٹی ہیں کہ ہم دعائیں بھی چھوٹی مانگتے ہیں. ہم چھوٹے لوگ ہیں, چھوٹی دعائیں مانگتے ہیں. تو دعا اپنی حیثیت سے نہیں مانگنی چاہیے, دعا مانگنی چاہیے اللہ کی بڑائی اور اس کی حیثیت سے دعا مانگنی چاہیے. اور اللہ سے جو چاہے انسان مانگ سکتا ہے, اپنی آنے والی 50,000 نسلوں کے لیے دعائیں مانگ سکتا ہے انسان, جیسے حضرت ابراہیم نے مانگی. تو یہ ہم سیکھتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام سے کہ جب انہوں نے کہا کہ اے پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر, تو ہی دعا سننے والا, انک سمیع الدعا. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے, سوچیں اسی وقت دعا قبول ہوگی, اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. کس فرمان کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام. اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی, کمال درجے کا ضابط ہوگا, نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. آپ سوچیں ذرا, بیٹے کی خوشخبری دی اور وہ بھی ایسا بیٹا. ویسے آپ یہ سوچیں کہ یہ ساری خوشخبریاں ہمارے بیٹے کے بارے میں دی ہوتی ہیں, اللہ نے ہماری بیٹی کے بارے میں دی ہوتی, لیکن یہ کہا ہوتا ساتھ ہی کہ وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا یا انجینئر نہیں بنے گا, یہ اللہ فریدہ کی فائدہ. یقین کریں دنیا کتنی چھوٹی ہے, ایک مچھر کے پر کے برابر. Not that کہ I'm saying کہ بچوں کو نہ پڑھائیں اور آگے نہ بڑھائیں. We need that. Being a Muslim, we need our kids to prosper in this life as well. سب سے اونچی بڑی جگہوں پر ہم مسلمانوں کے بچے ہونے چاہیے, لڑکے ہوں یا لڑکیاں. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے لیے صرف یہی چیز امپورٹنٹ رہے گی. بچے کو ہم نماز کے لیے نہیں اٹھاتے, ہاں اس کی اسکول کی بس آنی ہو تو فوراً اٹھا دیتے. روزے کے لیے اس لیے نہیں اٹھاتے کہ جو اس کے ایگزام ہونے والے ہیں, کس نے پاس کرانا ہے. میں ایک ٹیچر سے سنا تھا, سبحان اللہ, ایک لیکچر میں گئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ یہاں مونٹریال میں ہی پڑھتے تھے, اور کہتے ہیں کہ جب ایگزام ہوا اور ایگزام کا ٹائم اتنا کم تھا اور ہم صرف 3 دوست اٹھے, ایگزام نماز کا وقت نکل رہا تھا اور ہم 3 دوست اٹھے اور ہم نے نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو پورا ہال ہمیں ایسے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کوئی سر پہ سینگ نکلا ہے, ہم کوئی پاگل ہیں کہ ٹائم ہے نہیں, یہ نماز پڑھ رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ہم اٹھے اور ہم نے نماز پڑھی, اور کہتے ہیں کہ ساروں یعنی جو لوگوں نے سوچا ہوگا, اور بے شمار مسلمان بھی تھے اس میں, کوئی نہیں اٹھا. کہتے ہیں ہم 3 دوست اٹھے, ہم نے نماز پڑھی, بلکہ ان 3 دوستوں کی بڑی مزیدار اور بھی کہانیاں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہائیسٹ مارکس تھے وہ ہم میں سے 2 کے آئے تھے, اور تیسرے کے بھی بہت اچھے نمبر ہیں. کون, دنیا کس نے دینی ہے آپ کو؟ آنیسٹلی اسپیکنگ, ہم اللہ کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ دنیا بھی اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے, وہ جس کو چاہے دے دے. سبحان اللہ. تو کیا انہوں نے کہا کہ یہ سب ان کو بتائی کہ آپ کا بیٹا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا, میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض کیا مالک پھر میرے, اب سوچیں ذرا کہ دعا تو مانگ لی تھی لیکن یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب ہو بھی جائے گا, پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرنا. زندگی میں جب کوئی خوشی ملے, خوشخبری ملے, کامیابی ملے, the thing that we need to do is وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اللہ کی تسبیح کرو کثرت سے اور اس کو یاد کرو صبح اور شام. ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ لیٹس پارٹی, چلو جی بڑی سی پارٹی آرگنائز کریں, لوگوں کو بلائیں اور سیلیبریٹ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. کون اپنی خوشیوں پر ریلی یہ کام کرتا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم, اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا.
اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. اب یہ دیکھیں بات، وَاصْطَفَاكَ، اللہ نے تمہیں چن لیا، عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، تمام دنیا کی عورتوں پر اللہ نے تمہیں چن لیا. تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ یا مریم اقنتی لربک، اب تم اللہ کی فرما بردار بن جاؤ. جب بھی انسان کو کوئی زندگی میں کوئی خوشخبری یا کوئی ترقی ملے یا کوئی اچھی چیز ملے، اسے مزید اللہ کا فرما بردار ہو جانا چاہیے. ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم مزید اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی اچیومنٹ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب یہ مل گیا وہ مل گیا، اور اللہ سے زیادہ دور ہو جاتے ہیں. وسجودی، اور سجدہ کرتی رہے، ورقعی، اور رکوع کرتی رہے، مار راکین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایڈریس جو ہے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے. یعنی کہ حضرت مریم کی کون کفالت کرے گا؟ اب وہ حضرت مریم علیہ السلام کیونکہ بہت اچھے خاندان کی تھیں اور پہلی لڑکی آئی تھی ہیکل میں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو سب چاہتے تھے کہ ہمیں اس کی کفالت مل جائے. تو ایک قرآن اندازی ڈالی گئی تھی کہ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پانی کے اندر قلم پھینکتے تھے، جس کا سب کے قلم ڈوب جاتے تھے، جس کا قلم اوپر رہ جاتا تھا نا وہ کفالت کرتا تھا. اور یہی ہوا تھا، زکریا کا قلم اوپر رہ گیا. تو قلم کا مطلب ہے پین، تو جن کے پین اوپر رہ جائے وہ جیت جاتے تھے. تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے انہوں نے اس کی کفالت لی تھی. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ تو اس وقت وہاں نہیں تھے، یہ تو غیب کی خبریں جو ہم آپ کو دے رہے تھے. اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور ایک مرد صالح ہوگا. یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. یہ مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بھی فضیلت ہے وہ بیان ہو رہی ہے، وہی کنٹینیو ہو رہی ہے. اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. یعنی جب حضرت جبریل علیہ السلام جو حضرت مریم کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ اس طرح سے آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، تو ظاہر ہے وہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ the whole life she had been living in the ہیکل، اور بڑی شریف اور پاکیزہ خاتون تھی. تو جب انہیں یہ یعنی بتایا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا، لیکن ساتھ ہی آپ سوچیں ایسی خوشخبریاں سنائیں. اب ایک اللہ کی فرما بردار بندی اور اللہ سے ڈرنے والی بندی جب اس نے سنا کہ ہاں بیٹا تو ہوگا اور وہ ایسا 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 ہوگا، تو وہیں ان کا جو غم ہے آپ سوچیں وہ کتنا کم ہو گیا ہوگا. اور یہ ڈیٹیل جو ہے نا سبحان اللہ، اٹس سو امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ لرن کہ یہی وہ آیتیں ہیں جن کو سن کر نجاشی جو ہے اس کی آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا تھا، اور اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں اس سے ایک کلمے سے بھی زیادہ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو. کہ واقعی حضرت مریم علیہ السلام نے بغیر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، لیکن that does not make عیسیٰ علیہ السلام the God or the son of God. God or the son of God صرف اس وجہ سے نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر صرف بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا یا خدا کے بیٹے بن سکتے ہیں، تو how about حضرت آدم علیہ السلام؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہ باپ تھی نہ ماں تھی، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنا دیا تھا. تو جو چاہے اللہ کر سکتا ہے اور جیسا چاہے کر سکتا ہے. تو یہ آیتیں ہمیں سمجھنی بہت ضروری ہیں. اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ہم مزید ڈیٹیل پڑھیں گے کہ کیسے حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ لے کر ان کو چلی گئی تھیں درختوں یعنی شہر چھوڑ کر چلی گئی تھیں اپنی ڈلیوری کے وقت، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے ان کی مدد کے لیے. اور پھر وہ نیو بورن بیبی کو لے کر جب واپس آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہی جواب دے گا آپ کی سب باتوں کا. تو جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت ایک مجسمہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. اس میں تمہارے لیے کافی نشانیاں اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور میں اس تعلیم ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. دیکھو میں تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے.
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو قوم تھی اس کو بتایا کہ میرے آنے کی ریزنز کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں. اور اس میں جو ایک چیز صرف ہم اس پر ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ دین، ہر ایک نبی جو ہے وہ ایک ہی دین لے کر آتا ہے، ہر رسول ایک ہی دین لے کر آتا ہے اور وہ ہے دین الاسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. لیکن ہر نبی کی شریعت فرق ہوتی ہے اور ہر شریعت جو ہے وہ پچھلی شریعت کو موڈیفائی کر دیتی ہے. ہر شریعت پچھلی شریعت کو موڈیفائی کر دیتی ہے. کچھ چیزیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی میں جائز نہیں تھیں. اور جو کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھیں، جیسے انہوں نے کہا کہ جو حرام تھی تم پر وہ میں حلال کرنے آیا ہوں، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ حلال اور جائز ہیں جو پہلے نہیں تھیں، اور کچھ چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں جو پہلے تھیں، پہلے جائز تھیں. تو ہر انسان کو اپنی اپنی شریعت جو ہے وہ سیکھنی چاہیے. دین البتہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا. جی جی شمالی، یہ جو آپ یہ جس طرح اس زمانے میں آپ کہہ رہے کہ وہ ہیکل کے اندر چلی گئی تھی، تو وہاں پر تو اس وقت تو حضرت موسیٰ کی ڈیتھ کو تو بہت سال ہو گئے تھے. سو دے ور اسٹل، دوز ور آل یہود، اور یہ بنی اسرائیل تھے نا وہ بنی، اینڈ دے یوزڈ ٹو ورشپ جسٹ اللہ the way they do it now. ایگزیکٹلی، بالکل وہی تھے. لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے کہ مطلب آف ٹاپک ہے تھوڑا سا، لیکن آپ کو مزے کی بات شاید اس سے ذرا بات آپ کی کلیئر ہو جائے کہ ویسے تو جو ہیکل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تھا نا، جو انہوں نے تعمیر، ہیکل جو تھا یہ جو مسجد اقصیٰ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور تب سے جو ہے مسجد اقصیٰ ہی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایکسیپٹ فار عرب وہی قبلہ تھا، اور اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور وہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے نا، وہ جگہ فرق تھی. اور حضرت مریم جہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں وہ فرق جگہ تھی، لیکن قبلے کا منہ تو ایک ہی ہوگا. لیکن آپ سوچیں ذرا کہ اب عیسائی جو ہیں وہ ایگزیکٹ وہ جب جاتے ہیں نا مسجد اقصیٰ اور اس طرف جب جاتے ہیں ٹیمپل آف ڈوم وغیرہ وغیرہ، تو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منہ کر کے، انہوں نے اپنا فرق کر لیا میں قبلے. لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں. مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنے سالوں کی تبلیغ کے بعد صرف 12 لوگ تھے جو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر، اور وہی حواری تھے اور وہی جو ہیں وہ آگے چلے تھے. جو آج عیسائیت ہے وہ انہی کی کوششوں اور محنتوں کی وجہ سے دنیا میں اتنی پھیلی ہوئی ہے. لیکن اب تو ظاہر اس میں چینجز آ گئی ہیں، لیکن یہ لوگ بڑے ڈیڈیکیٹڈ تھے. ناٹ آل آف دیم، اس کے اندر غدار بھی تھے، لیکن ہمیں ان کے زیادہ تر کے نام معلوم نہیں ہے کہ جو غدار تھے، لیکن ہمیں ان کے معلوم ہے. مثلا یہ کہ اب جو یہ میتھیو، مارک اور جان اینڈ لوک ہیں، یہ بھی حواری یا حواریوں کے بھی آگے سے جو ان کے پیروکار تھے، وہی انہی کی لکھی ہوئی یہ بائبلز ہیں جو گاسپلز ہیں جو ہمارے پاس ہیں الحمدللہ. اور بے شک کہ اس میں چینجز آ چکی ہوئی ہیں، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ان لوگوں کی محنت اور ان کا اخلاص اور ان کی ڈیڈیکیشن کتنی تھی کہ آج عیسائیت دنیا میں سب سے بڑا مذہب، اور صرف 12 لوگ تھے، صرف 12 لوگ تھے جو اصل میں عیسائی ہوئے تھے اس وقت. اور امیجن ان کی سوچیں ذرا کہ کچھ عرصے کے بعد جو رومن ایمپرر تھا اس نے عیسائیت قبول کی، اس وقت کا اسلام تھا، اور پوری کی پوری سلطنت جو ہے وہ عیسائی ہو گئی تھی، پوری سلطنت. سبحان اللہ. تو یہ ان کا جواب تھا. انہوں نے کیا کہا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اب کیا ہوا کہ پھر بنی اسرائیل نے مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کی. جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیر میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جو اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے، یعنی ان کی کمپنی سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک لوگوں پر بالادست رکھوں گا. جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے پھر تم سب کو آخر میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے کے پورے دے دیے جائیں گے. اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے، یعنی ہوا یہ تھا کہ جو بنی اسرائیل کے اس وقت کے زمانے کے تھے ریبائز، انہوں نے رومن ایمپرر کے ساتھ مل کر، اس وقت کے رومن ایمپرر کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھوا دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پلاننگ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آدمی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی تھی کہ جس نے غداری کی تھی، اور ان لوگوں نے یعنی
आउट ऑफ मिस्टेक, यानी शक्ल ही हज़रत ईसा की बन गई हुई थी, तो उस आदमी को सूली पे चढ़ा लिया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ही दुनिया से उठा लिया था, पूरा का पूरा जिस्म और रूह के साथ ऊपर उठा लिया था, और इसी तरह क़यामत के करीब वो जिस्म और रूह के साथ नीचे उतरेंगे आसमान से। इसी तरह ये जो पूरा का पूरा किस्सा है ये हमें किसी भी हदीस से नहीं मिलता, कुरान में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये एक बाइबल, एक गॉस्पेल ऑफ बरनबास है जिसके अंदर ये किस्सा इस तरह से लिखा हुआ है। और मुसलमान क्योंकि करीन क़यास है, हमें ये नहीं पता कि वाकई असल में क्या हुआ था, हमें सिर्फ इतना पता है जो ऑथेंटिक सोर्सेज से बात है कुरान और हदीस से, वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई थी, ना वो सूली पे चढ़ाए गए थे, बल्कि वो जिंदा उठा लिए गए थे। अब जो एक्सप्लेनेशन है कि हुआ क्या था वो हमें गॉस्पेल ऑफ बरनबास से मिलती है, तो इट कुड बी रॉन्ग, इट कुड बी राइट, लेकिन इट्स इट्स जस्ट इट इज देयर टू जस्ट पुट द पीसेस ऑफ पजल टुगेदर इंशाल्लाह। फिर तुम अच्छा, ये आयात और हिकमत से लबरेज तस्करे हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की सी मिसाल की है। अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा, और वो हो गया। ये असल हकीकत है जो तुम्हारे रब की तरफ से बताई जा रही है, और तुम उन लोगों में शामिल ना हो जो इसमें शक करते हैं। ये इल्म आ जाने के बाद अब जो कोई इस मामले में तुमसे झगड़ा करे तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कहो कि आओ हम और तुम खुद भी आ जाएं और अपने अपने बाल बच्चों को भी ले आएं, खुदा से दुआ करें कि जो झूठा हो हम में से उस पर खुदा की लानत हो। ये इस तरीके को मुबाहिला कहते हैं, और ये मुबाहिला ये होता है कि जब आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं, इट कैन ओनली बी डन विद नॉन मुस्लिम्स, इट कैन ओनली बी डन विद नॉन मुस्लिम्स, कि जब आपके आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं ना, आप किसी को प्रीच करते करते एंड स्टिल दे डू नॉट एक्सेप्ट, बल्कि आपके दुश्मन बन जाते हैं, तो फिर आप ये तरीका करते हैं कि ठीक है हम और हमारी औलादें और हमारा ख़ानदान आ जाए, और तुम और तुम्हारी ख़ानदान और औलादें आ जाओ, और बैठकर हम ये कहें कि हम में से जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। दिस हैपेंड इन द टाइम्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब नजरान से एक ईसाई वफ्द आया था और उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इतनी आर्ग्यूमेंट्स की कि आप सच्चे नबी नहीं हैं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कन्विंस किया, उनको बताया कि मैं सच्चा नबी हूँ, और वो इस बात को मानने को यानी एग्री करने को तैयार नहीं थे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताई थी, जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे एज इज जवाब मिले थे, लेकिन सिर्फ जिद में और हट दर्मी में दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट। तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है अब तो आखिरी तरीका है कि हम भी अपने बच्चों को ले आएं, तुम भी ले आओ, तो हम में से जो झूठा है उसको कह दें कि उस पर अल्लाह की लानत हो। बट देन दे रैन अवे, वो नहीं आए थे। और कहा जाता है कि जब वापसी पे ये लोग वापस जा रहे थे, नजरान का वफ्द वापस जा रहा था, तो रास्ते में एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बुरी बात की, तो इनका जो लीडर था उसने कहा कि ऐसा मत कहो क्योंकि वो अल्लाह का रसूल है। तो उसने कहा अगर वो अल्लाह का रसूल है तो आप माने क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि मैं मानकर अपने दीन को नीचे कर देता और उसके दीन को ऊपर कर देता। तो ये सुनकर कुछ लोग जो थे वो उस काफिले में से निकल कर वापस आ गए थे, और उन्होंने फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ गए थे उनके पास। ये बिल्कुल सही वाक़यात हैं, और हकीकत यह है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदाबंद नहीं है, और वो अल्लाह ही की हस्ती है जिसकी ताकत सबसे बाला और जिसकी हिकमत निज़ाम आलम में कार फरमा है। बस अगर ये लोग इस शर्त पर मुकाबले में आने से मुंह मोड़ें तो इनका मुफसिद होना साफ खुल जाएगा, और अल्लाह तो मुफसिदों के हाल से ही वाकिफ़ है। कहो ए अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब ना बनाए। इस दावत को कबूल करने से अगर वो मुंह मोड़े तो साफ कह दो कि गवाह रहो हम तो मुस्लिम हैं, सिर्फ खुदा की बंदगी और इताअत करने वाले हैं। ए अहले किताब, तुम इब्राहीम के बारे में हमसे क्यों झगड़ा करते हो? तौरात और अंजील तो इब्राहीम के बाद ही नाजिल हुई थी, फिर क्या तुम अपनी इतनी सी बात नहीं समझते? वही इंटरेस्टिंग बात कि वो कहते थे हज़रत इब्राहीम जो है वो नसरानी थे या यहूदी थे, अपने वो कहते थे नहीं नसरानी है, यानी ईसाई कहते थे वो नसरानी, और यहूदी कहते थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है यहूदी हैं। तो अल्लाह ताला उसकी लॉजिक दे रहे हैं कि ये दोनों किताबें तो हज़रत इब्राहीम के बाद ही नाजिल हुई थी। तुम लोग जिन चीज़ों का इल्म रखते हो उनमें तो खूब बहसें कर चुके, अब इन मामलात में क्यों बहस करने चले हो जिनका तुम्हारे पास कुछ भी इल्म नहीं है? अल्लाह जानता है, बहसें अल्लाह ताला को नहीं पसंद है, स्पेशली इन रिलीजन। दीन की बात पे बहस सख्त, उलमा कराम कहते हैं, कुछ उलमा तो कहते हैं हराम है, और कुछ कहते हैं अगर हराम नहीं भी है तो मकरूह है दीन में बहसें करना। अगर आपकी कोई बात नहीं मानता, आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, अपना पॉइंट बताकर क्रॉस पहुंचा कर आप खामोश हो जाएं, उसके बाद अगला जो भी करता जाए उस पर ना हाँ हूँ करें और बस जो कि मेरा इल्म इतना ही है और मैं, यानी डू नॉट। हमारा मसला ये कि जो दीन में बहसें होती हैं, यकीन करें इस कदर इसमें फितना है, इतना फितना है कि सियासत से भी ज़्यादा इसमें, कभी कभी सियासत के ऊपर नहीं लोग लड़ाई इतनी झगड़ा कर रहे होते हैं, वो भी नहीं करनी चाहिए, बहस करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन दीन के मामले में बहस हम सबको ये अपना, यानी हमें ज़िंदगी का असूल बनाना चाहिए कि दीन के मामले में किसी से बहस नहीं करनी, नॉन मुस्लिम से भी नहीं, मुसलमानों से भी नहीं, किसी और का फ़िरका हो, कोई और सेक्ट हो, कोई और उनका तरीका हो, कुछ भी हो, किसी चीज़ में बहस ना करें, किसी चीज़ में नहीं। बस ये कह दें कि जी
میرا اتنا علم ہے, میرے پاس کوئی بہت زیادہ نالج نہیں ہے, یا انشاءاللہ تعالیٰ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے, جو سیدھا راستہ اس پہ چلائے, یا یہ کہ ہم مزید علم حاصل کر لیتے ہیں, یا کوئی ایسا کامن سورس ڈھونڈیں جہاں پر جا کے آپ کسی نہ کسی بات پہ تو متفق ہو نا, تو اس پوائنٹ جو متفق پوائنٹ ہے نا اس کے اوپر آپ لوگ بات کریں. دین میں بحثیں کرنا سخت ناپسند ہے. رمضان اور عید سے پہلے مون سائیڈ مون فائٹنگ ہوتی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس دفعہ نہیں ہوگی نا انشاءاللہ تعالیٰ, دیکھیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی, بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے, اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے, اور اب یہ نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں. اے ایمان لانے والو, اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے, حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں, مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. اے اہل کتاب, کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کرتے ہو؟ اے اہل کتاب, کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو, شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں. نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے, اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا, یعنی کہ نبوت اور رسالت کبھی بنی اسرائیل میں تھی, اب وہ بنی اسماعیل میں آ گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے. یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے, جسے چاہے عطا فرمائے. وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے, اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے, اور اس کا فضل بہت بڑا ہے. اے اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں واپس ادا کر دے گا, اور کسی کا یہ حال ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا, الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ. ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی معاوضہ نہیں ہے, اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. اب یہ کانسیپٹ بہت سارے مسلمانوں کا بھی ہے کہ جی سود نہیں لینا مسلمانوں سے, ہاں نان مسلم سے سود لے سکتے ہیں, دھوکہ نہ کریں مسلمانوں کے ساتھ, ہاں نان مسلم کے ساتھ جو مرضی کر لیں. ایکچولی پیپل بلیو دیٹ کہ جی وہ تو نان مسلم, کہ کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے, اس کو لوٹ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے, کہو کہ جی آپ یہ نہ کریں, تو کہتے نہیں وہ مسلمان تو نہیں, انسان تو ہے نا, وہ تو زیادہ حقدار ہیں ہمارے اچھے رویے کے, اچھے اخلاق کے, ان کے ساتھ تو زیادہ اچھا سلوک کرنا چاہیے. تو یہی کانسیپٹ جو ہماری سے پچھلی امتوں میں بھی تھا, اور نہایت ہی گھٹیا کانسیپٹ ہے کہ انسان یہ کہے کہ نیکی کرنا اور یعنی یا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا یا انصاف کرنا پک اینڈ چوز کے ساتھ, یعنی کہ میں صرف اس کے ساتھ کروں گا نیک اخلاق. یا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو صرف اور صرف اپنی برادری کے لیے کرتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں جی, وہ ہماری برادری کے ہیں تو ان کے لیے سارے کے سارے اچھے اصول اخلاق, اور جی ہماری برادری کے نہیں ہے تو جیسے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے, مسلمان تو چھوڑ کے. تو یہ چیز انسان کے لیے انتہائی یعنی آپ کو بہت ہی گھٹیا بناتی ہے کہ انسان یہ کرے. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ انسان کا اخلاق دوسرے کے رویے پہ منحصر نہیں ہوتا کہ آپ میرے ساتھ اچھے ہوں گے تو میں اچھی ہوں گی, آپ میرے ساتھ برے ہو جائیں تو میں بری ہو جاؤں گی. اچھا انسان وہ انسان ہوتا ہے, اچھا انسان وہ انسان اچھا ہوتا ہے کہ جو irrespective of other people's actions وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا ہو. یہ کیا بات ہوئی آپ اچھا کریں گے تو میں اچھا کروں گا, آپ برا کریں, اچھے کے ساتھ کون برا کرتا ہے؟ آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں تو ایک عام انسان بھی اچھے کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے. تو میں اچھی نہیں ہوں, پھر اس کا مطلب میں ایک نارمل ایوریج ہیومن بینگ ہوں. برا وہ ہوتا ہے جو اچھوں کے ساتھ بھی برا کرے, ایوریج ہیومن بینگ وہ ہوتا ہے جو صرف اچھوں کے ساتھ اچھا کرے. اچھا انسان جو ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے, جو اخلاق اسلام کو ریکوائرڈ ہے, اللہ کو ریکوائرڈ ہے, وہ ہے جو بروں کے ساتھ اچھا کرے, جو بروں کے ساتھ بھی اچھا کرے. اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا, کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا, بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں
کہ تم سمجھو وہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں، وہ کتاب ہی کی عبارت ہے حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. یعنی یہود میں یہ ایک اور بھی مصیبت تھی، ایک بہت بڑی ان کی پرابلم یہ تھی کہ وہ کتاب کو چینج کرتے تھے. ایک تو نمبر 1 ہے اس کے لفظی یعنی ورڈز ہی چینج کر دیتے تھے، اندر سے فریزز چینج کر دیتے تھے. کچھ لکھا کچھ اور ہوتا تھا اور وہ کچھ اور لکھ دیتے تھے اگلے ورژن میں. کچھ لوگ ایسا کرتے تھے کہ بولتے اس طرح تھے کہ زبان کو ٹوسٹ دے کر، تو لکھا کچھ اور ہوتا تھا اور زبان یعنی وہ بولتے کچھ اس کو الگ پروناؤنس کر دیتے تھے. اور تیسرا ان کا طریقہ تحریف کا یہ تھا کہ لکھا جو کچھ ہوتا تھا اس کا ایکسپلینیشن وہ فرق کر دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ تینوں طریقے ان میں تھے. اور سبحان اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے، قرآن بدلا نہیں جا سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی آج تک 1400 سال گزر چکے ہیں، کوئی آج تک قرآن کا ایک سینٹنس تو کیا، ایک سورت، ایک آیت تو کیا، ایک لفظ، ایک حرف بھی چینج نہیں کر سکا. ورنہ کیا لوگ نہیں آئے تھے کہ جن کو پسند نہیں تھی باتیں قرآن کی، یا ابھی وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو چاہتے ہیں چینج کرنے. اور مسلمانوں کی ایسی ایسی حکومتیں بھی آئیں. یعنی آپ سوچیں ایک زمانے میں جب خلیفہ مامون رشید تھا جو پہلا معتزلہ حاکم تھا ہمارا، سبحان اللہ، وہ جو لے کر آیا تھا، جو یہ بلیو کرتا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. تو یہ جو قرآن میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے قرآن کو اپنا کلام، کہ جب یہ کلام سن لیں، کلام اللہ قرآن سن لیں، تو وہ چینج کر دیتا، اس کو نکال دیتا اپنی مرضی کے مطابق. سوچ وہ نہیں کر سکا. اسی طرح جب آپ کا بادشاہ اکبر آیا تھا اور پورے ہندوستان پہ اس کی حکومت تھی اور وہ دین الہی لے کر آیا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا تھا، تو وہ نکال دیتا. رسول اللہ علیہ وسلم کی کتنی دفعہ نام آیا، بہت ہی تھوڑی دفعہ آیا، نکال دیتا. نہیں نکال سکا نا، کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اللہ نے لیا. آج بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن میں بہت ساری ایسی چیزیں، ایکچولی آج ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء شوڈ بی ایڈیٹڈ فرام قرآن کیونکہ اٹس ناٹ اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف ٹوڈیز وومن. سورہ نساء کو نکال دینی چاہیے. ایکچولی وہ کہتے ہیں قرآن پڑھائیں بھی تو سورہ نساء نہ پڑھایا کریں، وہ نکال دیں بیچ میں سے. تو اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے، لیکن معنی لوگ پھر بھی چینج کر دیتے ہیں. اب یہ جو ڈفرینٹ تفاسیر ہیں اور وہ یعنی آپ ایک ہی جگہ پہ کوئی اور مطلب آپ کو سننے کو ملے گا، کوئی آپ سن، وہ بھی بہت ہی کم ہے، ریئر ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے معنی کی بھی آلموسٹ جو ہے وہ حفاظت لی ہوئی ہے. بہت زیادہ فرق نہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت زیادہ کسی نے فرق کر دیا ہو کہیں بھی. بلکہ الحمدللہ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ ہم جب قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک کوئی مسئلہ آیا تھا جس کے اندر ہم نے پھر ڈسکشن کی تھی اور ریسرچ کی تھی، اور مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ میں کوئی 6-7 ڈفرینٹ تفسیروں سے میں نے اس مسئلے کا یعنی جا کے اس میں سے حل نکالنے کی کوشش کی تھی الحمدللہ. اور مور اور لیس سب ایک ہی بات کر رہے تھے. ہمارے جو اختلافات ہیں نا وہ بھی بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں، زیادہ بڑے نہیں ہیں. لیکن بہرحال اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سے دعا مانگنی چاہیے کہ کیا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ تعالیٰ جو حق ہے وہ ہمیں دکھا اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم کسی غلط لوگوں میں پھنس جائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دعا اگر مانگتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اسی طرح جو باطل ہے وہ بھی ہمیں کھول کے دکھا دے، جو غلط بول رہے ہیں، جو غلط پڑھا رہے ہیں، جو غلط سکھا رہے ہیں، ہمیں دکھا دے اللہ تعالیٰ اور ہمیں ان سے ہٹا دے. یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور اللہ سے اگر آپ ہدایت کی دعا مانگیں گے، سچی ہدایت کی، کبھی ہو سکتا ہے کہ یو وڈ اینڈ اپ ان اے رانگ پلیس؟ نیور. وہ اللہ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے. ہی ول ٹیک کیئر آف یو. آپ بس اسے مانگ کے دیکھیں. ہاں جو خود ہی گمراہ ہونا چاہے تو پھر اللہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اچھا جی، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب، اچھا کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو. جیسے کہ اس کتاب، ربانی کا مطلب ہے رب والے. جیسے اللہ والے ہوتے ہیں نا، مولا والے کو مولوی کہتے ہیں، اللہ والوں کو ولی اللہ کہتے ہیں. اسی طرح ربانی رب والے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے رب یاد آئے. ربانی بنو جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بناؤ. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. حالانکہ آج بھی اٹ از امیزنگ کہ آج بھی پوری گاسپلز کی جتنی 4 کتابیں یہ مانتے ہیں، ایک جگہ بھی بالکل واضح الفاظ میں نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ میری عبادت کرو. ہر جگہ یہی لکھا ہوا ہے کہ ورشپ یور لارڈ گاڈ ہو از مائی گاڈ اینڈ یورز. ہر جگہ یہ لکھا ہو.